اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 17 میں موجود سورہ حج اور سورہ انبیاء کے اہم نکات پہ آج بات کریں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں اپنے کردار کو بہتر بناؤ کیونکہ قیامت کا زلزلہ بڑی خوفناک چیز ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں قربانی کرو اور اس کا گوشت آبرومند فقیروں اور محتاجوں کو بھی دو۔ سورہ حج آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا، ناخوشگوار حادثات کے موقع پر صبر سے کام لو، نماز پڑھو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور دوسروں کی دستگیری کرو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 89 میں ارشاد ہو رہا ہے، صاحب اولاد ہونے کے لیے دعا کرو کیونکہ اگر خدا چاہے تو وہ بانجھ خواتین کو بھی فرزند عطا کر سکتا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 90 میں فرمایا، نیکی اور خیر کے کاموں میں جلدی کرنا اور خداوند متعال کی بارگاہ میں امید اور تواضع کے ساتھ دعا کرنا دعا کی قبولیت کے لیے مؤثر ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 11 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، خداوند متعال کی عبادت اپنے فائدے اور مادی امکانات تک رسائی کے لیے نہ کرو تاکہ اگر مشکلات سے دوچار ہو تو دین سے منہ نہ موڑ لو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں ارشاد فرمایا، ذکر یونسیہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین مومنین کے لیے مشکلات سے نجات کا ایک نسخہ ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 39 میں ارشاد فرمایا، جن لوگوں پر جنگ مسلط کی جائے انہیں جنگ کی اجازت دی گئی ہے اور خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، اگر کسی معاشرے میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا رائج ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس معاشرے کے لوگوں کو سزا دیتا ہے اور ان کے شہروں کو درہم برہم کر کے رکھتا ہے۔